اس کے بعد آتا ہے دادی جان کا آنگن. ہاں جی، دادی جان کا آنگن. آج اس میں جو کہانی ہے اس کا ٹائٹل ہے ابا تارے جانا. تارے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ابا تارے جانا. اس کا کیا مطلب ہے کہ Dad? I want to go to Star. stars. Oh, I know this. I probably know this story. I think I do. ہاں جی، آپ نے یہ کہانی سنی ہوئی ہے، ماما نے آپ کو پہلے سنائی تھی. تو شروع کرتے ہیں. آج نماز مغرب و عشاء کے بعد جلسہ یوم مسلم عود ہوا. احمد اور گڑیا اپنے امی ابو جان کے ساتھ مسجد گئے اور جلسے کے بعد واپس گھر پہنچے. کھانا کھا کر وہ سب دادی جان کے پاس آ گئے. دادی جان کے ہاتھ میں الفضل تھا. امی جان بولتی ہیں، احمد آج ماشاءاللہ آپ نے جلسہ یوم مسلم عود میں بہت پیاری نظم پڑھی تھی. احمد، جزاک اللہ خیرن امی جان، آپ نے میری تیاری ہی بہت خوب کروائی تھی. گڑیا، اور دادی جان آج ابو جان نے بھی تقریر کی تھی. دادی جان، ماشاءاللہ گڑیا بیٹا، آپ بھی تقریر بہت اچھی کرتی ہو اور تقریر میں شعر کو بہت اچھے طریقے پر پڑھتی ہو. گڑیا، شکریہ دادی جان، کل ہمارا ناصرات کا جلسہ ہونا ہے، وہاں میں تقریر کروں گی انشاءاللہ. دادی جان، میری طبیعت خراب تھی اس لیے میں جلسے پر نہیں جا سکی. آپ دونوں مجھے جلسے کی باتیں بتائیں گے؟ اب دیکھو شاہنواز، دادی جان جو تھیں وہ جلسے پر نہیں جا سکیں تو وہ اپنے بچوں سے یعنی کہ گرینڈ چلڈرن سے پوچھتی ہیں کہ مجھے بتاؤ جلسے میں کیا ہوا، کس طرح سے کیا کیا نظم پڑھی اور کیا کیا ہوا. گڑیا، دادی جان، سب سے پہلے آیت استخلاف کی تلاوت ہوئی اور اس کا ترجمہ پیش کیا گیا اور پھر احمد بھائی نے نظم پڑھی. دادی جان، احمد بیٹا، آپ نے بھلا کیسی نظم پڑھی؟ مجھے بھی تو سناؤ. اس پر احمد کھڑے ہو کر ترنم سے پڑھنے لگا. اچھا، ماما کو ترنم سے نہیں پڑھنے آتی اس لیے ماما اس کو سمپل پڑھ کے سنائیں گی. اس دہر کا ہر پیر و جواں یاد کرے گا، اے فضل عمر تجھ کو جہاں یاد کرے گا. پائے گا وہ خود اپنی زباں میں بھی لطافت، جو بھی تیرا انداز بیاں یاد کرے گا. ان اشعار میں حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف کی گئی ہے. آپ کو پتہ ہے حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیٹا تھے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو پہلے سے پیش گوئی کی تھی کہ اللہ تعالیٰ کو وہ ایک بیٹا دے گا جو بہت خاص ہوگا، بہت اسپیشل ہوگا. تو اس کے بارے میں نظم تھی، اے فضل عمر آپ کو دنیا یاد کرے گی اور آپ کا انداز بیاں اتنا خوبصورت ہوگا کہ وہ ہمیشہ یاد رکھا جائے گا، آپ کا جو بیان کرنے کا انداز ہے. دادی جان، ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت خوب. گڑیا، پھر اطفال اور خدام نے چند اقتصابات پڑھ کر سنائے، لیکن اس سے پہلے مطاہر بھائی نے پیشگوئی مسلم موعود پڑھی. دادی جان، انہوں نے پوری پیشگوئی زبانی یاد کی ہوئی ہے، میں بھی اب یاد کروں گی. پیشگوئی کا مطلب شاہنواز ایسی بات ہوتی ہے جو کہ اللہ تعالیٰ پہلے سے بتا دے کہ یہ آنے والے وقت میں ہوگی. تو حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پہلے سے ہی پیش گوئی تھی، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے سے ہی بتایا ہوا تھا کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک موعود بیٹا دیں گے. دادی جان، بالکل ضرور کرنی چاہیے، آپ تو اپنی تقریر زبانی یاد کر لیتی ہو، اسی طرح پیشگوئی کے الہامی الفاظ بھی یاد کر لو گی. گڑیا، انشاءاللہ دادی جان. پھر مختلف تقاریر ہوئیں اور آخر میں ربی صاحب نے تقریر کی اور انہوں نے حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کارناموں کے متعلق بتایا. مجھے وہ تقریر بہت پسند آئی. کارناموں کا مطلب ہوتا ہے حضور نے جو اپنی لائف میں جو کام کیے تھے جماعت کے لیے وہ کیا تھے. دادی جان، بہت خوب. گڑیا، اچھا حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عظیم الشان کارناموں کا ذکر ہوا ہے تو میں آپ کو حضور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچپن کا ایک واقعہ سناتی ہوں. اردو میں ایک محاورہ ہے کہ ہونہار بروا کے چکنے چکنے پات، یعنی عظیم لوگوں کے بچپن میں ہی ان کے بڑے بڑے کاموں کی جھلکیاں دکھائی دینے لگتی ہیں. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک معروف صحابی حضرت مولوی عبد الکریم صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ گرمیوں کا موسم تھا اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام لدھیانے میں قیام فرما تھے، یعنی کہ وہاں پہ انہوں نے اسٹے کیا ہوا تھا. حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی چھوٹے بچے تھے کہ کوئی 3 سال کے ہوں گے. آدھی رات کے وقت میری آنکھ کھلی تو کیا دیکھتا ہوں کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بیٹے حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گود میں اٹھا کر ادھر ادھر ٹہل رہے ہیں. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی وجہ سے رو رہے ہیں اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام آپ کو بڑے تحمل سے بہلا رہے ہیں. اسی دوران حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے آسمان پر موجود ستارے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ دیکھو محمود، وہ کیسا تارا ہے.
آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ستارے کی طرف دیکھا اور ذرا چپ ہو کر پھر سے رونا شروع کر دیا اور کہنے لگے ابا تارے تارے جانا، جانا۔ یعنی ابا میں ستارے پر جاؤں گا۔ Dad, I will go to the star. ہاں جی، آخر بچہ خود ہی جب تھک گیا تو چپ ہو گیا، مگر اس سارے عرصے میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے ایک لفظ بھی سختی یا شکایت کا نہیں نکلا۔ دیکھو بچوں، اس بچے یعنی حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو 3 سال کی عمر میں بھی ستاروں پر جانے کی تمنا رکھتے تھے، کتنے عظیم الشان کام کیے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا خلیفہ بنایا۔ خلیفہ بھلا کسے کہتے ہیں احمد؟ دادی جان نے پوچھا۔ احمد: دادی جان، آپ نے حضرت آدم علیہ السلام کی کہانی میں بتایا تھا کہ خلیفہ جانشین یا نمائندے کو کہتے ہیں، یعنی کہ جو ریپریزنٹ کرتا ہے۔ ہاں جی۔ دادی جان: شاباش بیٹا، آپ کو تو سب یاد ہے۔ تو بچوں، حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی صداقت کا ایک زندہ نشان اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے خلیفہ تھے، قرآن کریم اور دین اسلام کی بے مثال خدمات بجا لانے کی توفیق پائی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہ صرف افراد جماعت احمدیہ بلکہ پوری امت مسلمہ کی تعلیم و تربیت اور فلاح و بہبود اور تبلیغ اسلام کے لیے جماعت احمدیہ کے انتظامی ڈھانچے کا قیام فرمایا، یعنی کہ جو اسٹرکچر تھا جماعت احمدیہ کا کہ کس طرح سے ساری آرگنائزیشنز اس کے اندر ہونی چاہیے اور کس طرح سے جماعت کو کام کرنا چاہیے، یہ سارے جو پلاننگ تھی یہ حضرت خلیفۃ المسیح ثانی حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی تھی، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو بتایا تھا نا کہ میں آپ کو ایک بیٹا دوں گا، اس بیٹے نے کی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہر احمدی کی تربیت و ترقی کے لیے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت اور کسی بھی عمر کا ہو، ذیلی تنظیمیں قائم فرمائیں۔ ذیلی تنظیمیں کا مطلب ہوتا ہے کہ حضور نے بتا دیا کہ اچھا یہ اطفال ہوں گے جو اتنی عمر کے بچے ہوں گے، اسی طرح سے یہ ناصرات ہوں گی، اسی طرح سے یہ لجنہ ہوں گی، اسی طرح سے یہ خدام ہوں گے جو آدمیوں کا جو ہوتا ہے نا۔ ہاں جی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 52 سال تک مسند خلافت پر متمکن رہے، یعنی کہ حضور جو تھے حضرت خلیفۃ المسیح ثانی 52 ایئرز تک ماشاءاللہ سے خلیفہ رہے۔ آپ کے علمی کارناموں میں لاتعداد دروس القرآن، لیکچرز، خطبات، خطابات، مضامین، کتب وغیرہ شامل ہیں، جن میں روحانی، دنیاوی، سیاسی وغیرہ ہر موضوع پر بہت سا علمی مواد موجود ہے۔ اور ہاں، ہمارے پیارے اخبار الفضل کا اجرا بھی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہی فرمایا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے بارے میں جتنا پڑھیں اتنا ہی ہمیں آپ کے عظیم الشان مقام کا اندازہ ہوتا ہے۔ گڑیا: جی دادی جان، مربی صاحب نے اپنی تقریر میں بھی ایسی باتیں بیان فرمائی تھیں۔ انہوں نے بتایا تھا کہ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن میں بیمار رہتے تھے۔ اب شاہنواز اور ہمارے جو پیارے دوست سن رہے ہیں، وہ بچہ جو کہ اللہ تعالیٰ نے جس کے بارے میں پیش گوئی کی تھی کہ میں ایک بیٹا دوں گا اور وہ موعود ہوگا اور اس طرح سے وہ بڑے بڑے کام کرے گا، ان کا بچپن بہت زیادہ بیماری میں گزرا۔ دنیاوی تعلیم یعنی کہ جو اسکول کی جو ایجوکیشن ہوتی ہے وہ بھی نہ ہونے کے برابر تھی، لیکن وہ ذہین و فہیم تھے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت زیادہ وزڈم دی ہوئی تھی اور اللہ تعالیٰ انہیں سکھاتا تھا، اس لیے وہ قرآن کریم کی روشنی میں ہر موضوع پر بہترین گفتگو فرمایا کرتے تھے۔ احمد: دادی جان، اگلے سال یوم مسلم موعود پر میں بھی تقریر کروں گا۔ دادی جان: بہت اچھی بات ہے، اچھی تقریر کرنے کے لیے بہت سا مطالعہ کرنا، بڑوں سے مشورہ کرنا اور سب سے بڑھ کر دعا کر کے تقریر لکھنا ضروری ہوتا ہے۔ چلو پھر بچوں، آج اتنا ہی، اب سونے کی تیاری کرو۔ یہ سن کر سب نے دادی جان کو اللہ حافظ کہا اور وہاں سے روانہ ہو گئے۔ اے فضل عمر تیرے اوصاف کریمانہ، اے فضل